کہا جاتا ہے کہ دعا تدبیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے مراد وہ اللہ کے ازلی فیصلے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں فرشتوں کو صحیفے صحائف دیے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی فیصلہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فرضی صورتیں اللہ تعالیٰ لکھ کر ان کو دے دیتا ہے۔ اب وہ فرشتوں کو خود بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سے ان تمام صورتوں میں سے اللہ کا ازلی فیصلہ کون سا ہے۔ فرشتوں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک بات ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ایک اور مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحائف میں لکھوایا ہے کہ اگر یہ شخص آج صبح اس راستے سے آفس جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا اس کو لوٹ لیا جائے گا، اس راستے سے جائے گا صحیح سلامت پہنچ جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو اس کی گاڑی پنچر ہو جائے گی اور یہ واپس آنا پڑے گا۔ بس یہ 4 آپشنز لکھے ہوئے ہیں۔ اب فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس میں سے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے اس کے حق میں آج کے دن کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ شخص چلا اور مثلاً تیسرے راستے سے ہوتا ہوا اپنے آفس تک پہنچ گیا اور وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتوں کو پتہ چلا اچھا اللہ کا فیصلہ یہ ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 3 اللہ کے فیصلے نہیں تھے، یہ ایک اللہ کا فیصلہ تھا، تبھی وہ وہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک ہے اس شخص کی اپنی مرضی۔ اب مثال کے طور پہ وہ شخص گھر سے چلنے لگا، اس کی والدہ نے دعا دی کہ اللہ تو اس کو 7 خیریت کے آفس تک پہنچانا۔ اب یہ باہر نکلا، اس نے سوچا اس راستے سے جاؤں، اس سے جاؤں، اس سے جاؤں یا اس سے جاؤں۔ اب ایک دم اس کے دل میں خیال ہے چلو اس راستے سے جاتا ہوں۔ وہ گیا اور سیدھا آفس تک پہنچ گیا، آرام سے صحیح سلامت پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچا۔ جب ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچ گیا تو وہ 3 جو راستے تھے، جس میں ایک میں جاتا تو مر جاتا، ایک میں جاتا لٹ جاتا، ایک میں جاتا گاڑی پنچر ہو جاتی، وہ 3 تو رد ہو گئے نا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا نے یہ جو 4 تقدیریں یا 4 صورتیں لکھی ہوئی تھیں، ان میں سے 3 کو رد کر دیا، ایک پوری ہو گئی۔ لیکن اس میں آپ غور کریں تو ماں کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک جو پوری ہو رہی ہے وہ تو فیصلہ خداوندی تھا، وہ تو ہونا ہی تھا۔ بس یہاں اتنا ہوا کہ ماں کی دعا اس فیصلہ خداوندی کے مطابق ہو گئی۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی جو اگر بالفرض کو اللہ کے ولی ہیں، وہ مطلع ہو گئے فرشتوں کے صحائف میں کیا لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ماں کی دعا کی برکت سے تم آفس تک پہنچ گئے، اگر ماں کی دعا نہ ہوتی تو شاید تم اس میں جاتے مر جاتے، اس میں جاتے لٹ جاتے، اس میں جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا نے فیصلے کو یعنی تقدیر کو بدل دیا۔ تو تقدیر بدلنے سے مراد بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کے صحائف میں مختلف صورتیں لکھی ہوتی ہیں، ان میں سے بعض اوقات تدبیر کی وجہ سے یا دعا کی وجہ سے وہ صورت متعین ہو جاتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، باقی سارے رد ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ازلی طور پہ ایک فیصلہ کیا۔ مثال کے طور پر میرے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ 50 سال میں مر جائے گا، مثال کے طور پر۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بزرگ دعا کر دے تو میں 52 سال تک زندہ رہ جاؤں، میں صدقہ کر دوں تو 53 سال میری عمر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو اللہ کا فیصلہ 50 سال کا ہے اور بزرگ کی دعا سے کیا ہو گیا 53 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو فیصلہ خداوندی ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ پیار کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہے۔ آپ کو مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم سمجھ جائیں گے تو نہ ہمیں پچھتاوا ہوگا، نہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، نہ اللہ پہ غصہ آئے گا۔ پہلے سے ہی سب کچھ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ متعین ہے، میرا اور آپ کا کام ہے صبر و سکون کے ساتھ عمل کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام مسئلہ تقدیر کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے